अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अब्दुल गफ्फार। नाज़रीन, गुज़श्ता 24 घंटे में होने वाली अहम डेवलपमेंट, अहम खबरें वो हम आपके सामने रखते हैं नाज़रीन। और सबसे जो बड़ी खबर है वो आपको पता है कि जंग की खबर है, जिससे पूरी दुनिया के ममालिक परेशान हैं और पाकिस्तान समेत। तो ये सूरत हाल है, क्या बनी, क्या हुआ, गुज़श्ता रोज़ क्या मामला हुए, ये सारी सिनारियो, सारा मामला हम आपके सामने रखेंगे। और कश्मीर में जो PTI का जलसा हुआ उसमें क्या क्या हुआ ये भी हम आपके सामने रखेंगे। तो चलते हैं नाज़रीन खबरों की जानिब। अगर हमारी खबरें पसंद आए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और अगर कमेंट्स में हमें आप कोई मशवरा देंगे तो हम वीडियो बेहतर से बेहतर बना सकेंगे। तो सबसे पहले खबर जो है जिससे पूरी दुनिया परेशान है वो है अमेरिका ईरान जंग। तो आपको पता ही है नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ वफ़द आया ईरान का, पाकिस्तान पहुंचा और नाज़रीन मुज़ाकरात हुए। और फिर यकायक ये खबरें चलने लग गई कि अमेरिका से भी वफ़द आ रहा है और मुज़ाकरात होंगे, टेबल सजेगी और जो है वो जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ ये आएंगे। मगर जो JD वैंस है, नायब सदर है, वो वहाँ से ही मुज़ाकरात टेलीफोनिक जो है वो सारा देखेंगे। तो इस तरह की खबरें भी सारा दिन चलती रही। जबकि ईरान की जानब से नाज़रीन मामला ये था कि उनका एक निजी दौरा था, उन्होंने दीगर ममालिक में भी जाना था, तो पाकिस्तान में भी आए और पाकिस्तान में काफ़ी देर तक शहबाज शरीफ और हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर जो है वो भी शामिल थे और ये मुज़ाकरात काफ़ी देर तक होते रहे। और फिर वो मस्कत जो है वो रवाना हो गया वफ़द, और वहाँ से कोई अमेरिका से वफ़द नहीं आया, ना मुज़ाकरात हुए। तो फिर नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये खबरें क्यों चलती रहीं। तो खबरें चलने का मकसद यही था कि पाकिस्तान जो है वो आखिरी दम तक कोशिश करता रहा कि अगर कोई मामला तय पा जाए तो फिर उनको इतला दी जाए कि भाई ठीक है, यहाँ तक जो है ईरान आ गया, अब आप भी थोड़ा वो भी लचक का मुजाहरा अगर करते तो मुज़ाकरात भी मुमकिन था, हो सकते थे और आपस में बैठक एक साथ सकती थी और मुज़ाकरात में भी कोई कामयाबी के इम्कानात हो सकते थे। मगर हुआ क्या नाज़रीन के ईरान जो है वो अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ है, अमेरिका भी अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ है। ईरान जो है उसका कहना ये है कि ये जो इन्होंने नाकाबंदी की हुई है, जिसको ब्लॉकेट कहते हैं, ये जो है ये हटाया जाए, पहले ये हटाएं तो फिर कोई बात होगी। अब वो यहाँ बात पहुँची। और आपको पता है नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जब ईरान गए थे तो उन्होंने बहुत अच्छा यानी रिस्पेक्ट भी की, बहुत अच्छा उनका कामयाब दौरा रहा। फिर यहाँ तक कि उन्होंने उनको ये भी मनवा लिया कि आपने हुर्मस जो है वो खुल गई। मगर हालात क्या हुए कि अमेरिका की जानब से कोई अच्छा मैसेज नहीं दिया गया और उन्होंने अपनी ब्लॉकेट जो है, जिसको नाकाबंदी कह लें और नाकाम नाकाबंदी कह लें, वो जारी रखी। और नाज़रीन इनकी जो अमेरिका की यही स्ट्रेटजी या यही जो इनकी इंटेलिजेंस रिपोर्टें हैं, उनकी गलत रिपोर्टों की वजह से ही आपको पता है ईरान पर हमला हुआ था। और जो हमला किया गया था तो वो आपको याद होगा कि क्या बातें हो रही थी उस वक़्त। उस वक़्त ये हालात थे कि जनाब अली बस मैं पहुंच रहा हूं, अवाम के साथ जुल्म हो रहा है और मैं अवाम की मदद के लिए पहुंच रहा हूं। और उनका ख्याल यही था नाज़रीन कि बस जैसे ही हम हमला करेंगे अवाम जो है वो निकल खड़ी होगी और अवाम जो है जो ईरान की हुकूमत पर कब्ज़ा कर लेगी
رجیم چینج ہو جائے گی، ہماری وہاں حکومت آ جائے گی۔ یہ انٹیلیجنس رپورٹیں تھیں، اور نیتن یاہو اور دیگر لوگوں نے جو اپنا ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ فیڈ کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے حملہ کر دیا، اور پھر جتنا نقصان اب تک ڈونلڈ ٹرمپ نے اٹھایا ہے اتنا عراق میں بھی نہیں اٹھایا۔ تو حالت یہ ہوئی ہے کہ ان کی رپورٹیں، اور اب جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ مجھے دھکا کس نے دیا۔ تو صورتحال یہ بنی ہوئی ہے ناظرین۔ اور یہاں تک کہ جو ناکہ بندی کی اگر ہم بات کریں تو وہ ناکام ناکہ بندی، گزشتہ روز بھی ایک جہاز جو تیل بردار جہاز تھا اس کو ایران نے بحفاظت کراس کرا دیا، کسی کو جرت نہیں ہوئی، جو ناکہ بندی ہے یا امریکن جو ہے ان کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ اس کو روک لیتے۔ تو پھر ایک جہاز اور ہے جو پاسداران انقلاب نے مال بردار، بہت بڑا شپ جس پر مال لوڈ ہوا تھا، بہت ہیوی مال تھا، جو اس کی حرکات دیکھی گئی مشکوک، تو ان کو روکنے کی کوشش کی، وہ رکا نہیں، تو پھر اس پر جو ہے فائرنگ کی گئی، ایک حصہ تھوڑا ڈیمیج ہوا اور پھر اس کو قبضے میں لے لیا گیا۔ تو یہ بھی گزشتہ روز ناظرین واقعہ پیش آیا۔ تو ناکہ بندی کی حالات تو یہ ہے ناظرین، اور اب بھی غلط فہمی ہے، اور اب بھی غلط فہمی میں مبتلا ہو کر وہ ناکہ بندی کو بڑا کامیاب قرار دے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور مذاکرات جو نہیں ہوئے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جنگ بندی جاری رہے گی اور مذاکرات کی کوشش کی جائے گی، اور امید ہے کہ جلد مذاکرات طے پا جائیں گے۔ اب یہ صورتحال ہے ناظرین، اپڈیٹ تازہ جنگ کے حوالے سے۔ اور ادھر ناظرین جو 26 روپے اضافہ کیا گیا، اور اب جو ہے 400 کو چھونے والا ہے پٹرول، اور جس میں ناظرین آپ دیکھیں کہ 400 سے تھوڑا سا 7 روپے کم ہے، اور 400 تک پہنچا ہے، اور عام آدمی کی پہنچ سے پٹرول دور ہو گیا۔ اور جب پٹرول مہنگا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ سب مصنوعات جو ہے وہ سب کرائے کیا ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ جب کرائے مہنگے ہوتے ہیں تو ساری مصنوعات جو آتی ہے ناظرین، تو یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ بسوں، ٹرکوں اور ہر چیزوں سے ہوتی ہوئی شہروں میں پہنچتی ہے، تو پھر مہنگائی ہونا لازم ہے۔ ادھر یہ صورتحال ہے، اور ادھر ناظرین یہ پٹرول جو ہے بڑھایا کیوں جا رہا ہے وہ سمجھ سے بالا تار ہے، کیونکہ ایک طرف اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ میری جو ہے بھینسوں کے جو واڑے والے ہیں، جن کے پاس بھینسیں ہوتی ہیں، بھینسوں کے واڑے والے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے کراچی میں بھینسوں کے بڑے بڑے واڑے، میں دعویٰ کروں کہ میرے 2-4 بھینسوں کے واڑے والے ہیں، ان کے ساتھ بڑی گہری دوستی ہے، مگر پھر یہ کہوں کہ یار دودھ میرے پاس نہیں ہے، دودھ مینوں نہیں لبتا، مگر بھینسوں کے واڑوں والوں سے دوستی ہے۔ تو اب یہ مجھے بتائے کہ امریکہ کے ساتھ دوستی ہے، ایران کے ساتھ دوستی ہے، مگر پٹرول جو ہے وہ جھنڈے لگا کر وہاں سے گزر جاتا ہے، تو پھر بھی مہنگائی پٹرول میں کی جاتی ہے، یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ اور پھر یہاں تک کہ رات کو بھی جو دکانیں ہیں، شہر ہیں، وہ بند کرائے جاتے ہیں۔ میں پنجاب میں گیا تو ایک شاپ کیپر جو ہے اس نے، دکاندار نے مجھے سارے حالات بتائے کہ ہم صبح جو ہے بچوں کو چھوڑنے جاتے ہیں، لوڈ شیڈنگ سے بھی تنگ ہیں، اور بچوں کو چھوڑنے جاتے ہیں تو ہمیں تقریباً چھوڑنے کے بعد دکان پر آتے آتے 10 بج جاتے ہیں، 10:30 بجے تک جو ہے 11 بجے ہم کام شروع کرتے ہیں، اور ادھر 8 بجے پھر ہمیں دکانیں رات کو بند کرانے کے لیے لوگ پہنچ جاتے ہیں، انتظامیہ پہنچ جاتی ہے اور شٹر ہمارے نیچے گرا دیتے ہیں۔ یہ تازہ ترین ملکی صورتحال ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اور ناظرین آ جاتے ہیں پی ٹی آئی کا جلسہ۔ تو پی ٹی آئی کا جلسہ کامیاب رہا اور بڑے جھنڈے گاڑ دیے، کشمیر میں مظفر آباد لال چوک لالو لال ہو گیا، اور عوام بہت پہنچی۔ اور ناظرین مجھے بتائیں کہ جب بھی پی ٹی آئی کا جلسہ ہوا تو کب ہے جب عوام نہیں پہنچی؟ عوام کا جذبہ جنون ویسے ہی ہے، عوام ہر جگہ پہنچتی ہے، عوام میں
جذبہ موجود ہے، مگر جو پی ٹی آئی کے لیڈران ہیں انہوں نے ناظرین کیا کیا ہے کہ معاملات یہاں تک پہنچا دیے ہیں کہ پریشر ڈیولپ کرنے کی بجائے ناظرین پریشر جو ہے ڈاؤن کرتے ہیں، یہاں تک ڈاؤن کرتے گئے کہ ناظرین عمران خان کی جب آنکھ کا مسئلہ ہوا تو ان کے نجی ڈاکٹروں کو رسائی نہیں دی گئی، ملاقاتیں تک بند ہو گئی۔ تو حالت یہ ہے کہ یہ جو لیڈر ہے ایم این اے ایم پی اے، چاہے سینٹ میں حزب اختلاف ہو، چاہے قومی اسمبلی میں حزب اختلاف ہو، ان کی حیثیت یہ ہے ناظرین کہ ان کا پریشر اور ان کا روب و دبدبا یا ان کی حالت یہ ہے کہ ان کو ایک ایس ایچ او روک لیتا ہے اڈیالہ جیل کے بعد۔ اور ہم نے ناظرین دیکھا ہے کہ ایم این اے ایم پی او کے پیچھے دوڑ لگاتے یہ ایس ایچ او اور اے ایس آئی پولیس والے پروٹوکول دینے کے لیے آگے پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھے، مگر اب یہ مناظر بھی دیکھے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ بھی آتا ہے تو اسے ایک ایس ایچ او جو ہے وہ روک لیتا ہے کہ آپ آگے نہیں جا سکتے۔ تو حالت ان کی یہ ہے، تو کوئی اسٹریٹجی ایسی نہیں آتے نظر آتی کہ رہائی تو درکنار ہے، کیس ہی لگوا لے، کیس تو درکنار ہے، ملاقات ہی کرا لے، اب وہ سارے معاملات ہی جو ہے وہ ڈاؤن ہو گئے ہیں اور یہ سارے معاملات ختم ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ اور کس وجہ سے دکھائی دیتے ہیں؟ ایک تو ان کی کوئی اسٹریٹجی آپس میں ایک جگہ متفق ہو کر وہ تیار نہیں ہو رہی۔ ناظرین ہمیں دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔